بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا اور چھوڑ دو ان لوگوں کو نَتَّخَذُوا جو پکڑتے ہیں دینہم تمہارے دین کو لَعِبًا وَلَهْوًا کھیل اور تماشا. انہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے دنیا کی زندگی نے کہ وہ دنیا کی زندگی کو سارا کچھ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں آخرت دیکھی جائے گی. یہ تو ایک ہوتا ہے نا کافر، مسلمان بھی ایسے ہی ہیں، وہ کہتے ہیں آخرت دیکھی جائے گی، دنیا ہی کو سارا کچھ سمجھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں چھوڑ دو ان لوگوں کو جو بناتے ہیں تمہارے دین کو کھیل اور تماشا، اور انہوں نے وہ دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی میں. وذکر اور ان کو نصیحت کرو بھی اس کے ذریعے. اللہ فرماتے ہیں پھر بھی آپ نے اپنا کام جو ہے انجام دیتے رہنا ہے، نصیحت کرتے رہنا ہے، سمجھاتے رہنا ہے، کوئی سمجھے نہ سمجھے آپ اپنا کام کرتے رہیں. اللہ فرماتے ہیں کیوں کرنا ہے؟ ان تبصلا یہ نہ ہو کہ وہ گرفتار ہو جائیں نفس کمائی میں، اپنی ان کی جان جو ہے وہ گرفتار ہو جائے بھی ماں کا سبب جو انہوں نے کمایا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر فکر کر رہے ہیں کہ آپ نے نصیحت کیوں کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ وہ جو انہوں نے کمایا جو انہوں نے غلط کیا وہ اپنے غلط کی کمائی میں ہی گرفتار ہو جائیں، یعنی اللہ کی پکڑ آ جائے. تو اس لیے آپ نے ان کو نصیحت ضرور کرنی ہے، کیونکہ جو مسلمان ہوتے ہیں ہم نے کیا پڑھا کہ ایک دوسرے کے بھائی کی مانند ہوتے ہیں نا، کہ مسلمان ایک دوسرے کے ایسے ہی ہیں کہ بھائیوں کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے مسلمان سارے. تو اس لیے یہ تکلیف ہونی چاہیے کہ فلاں جو ہے وہ سیدھے رستے پہ نہیں چل رہا، فلاں جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے. تو آپ کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا، پریشانی ہوتی تھی کافر کو دیکھ کر، یہودی کو دیکھ کر، عیسائی کو دیکھ کر کہ کاش یہ کلمہ پڑھ لیں، شاید یہ مسلمان ہو جائیں، یہ دین کے اندر آ جائیں. تو ایسے ہی ہمارے اندر بھی یہ دکھ ہونا چاہیے. ابھی ہم یہ نہیں کہ آپ سیدھے رستے پہ ہیں، آپ صحیح ہیں، تو کوئی غلط کر رہا ہے تو آپ کہیں گے مجھے کیا. نہیں، فکر کرنی ہے، ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے. وہ میں نے آپ کو وہ بار بار بتاتی ہوں کہ ایک جب اللہ تعالیٰ نے ایک بستی پہ عذاب ڈالنے کا حکم دیا فرشتے کو، تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ وہاں تو ایک طرف بزرگ ہے، اللہ وہ تو نمازیں پڑھتا ہے، اللہ وہ تو تیرے سارے جو جتنے بھی حکم ہیں ان کو پورا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام عذاب کو اس سے شروع کرنا ہے. وہ خود تو کرتا ہے نا، دوسروں کو تو نہیں بتاتا. تو اس لیے دوسروں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہوتا. کوئی بات آپ کی سنیں نہ سنیں، آپ نے جو حکم آپ تک پہنچا اس کو آگے پہنچانا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ نہ ہو کہ وہ گرفتار ہو جائے، ان کی جان جو ہے گرفتار ہو جائے بیما کا سبت اپنی ہی کمائی میں. لیسا نہیں لہا ان کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ولی کوئی دوست ہوگا، ولا شفیع پھر اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی نہیں ہوگا. وَإِن تعدل اور اگر بدلے میں دے، کل عدل سارے کا سارا بدلے میں دے دے. قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں نہیں مانی بات، اپنی من چاہی زندگی میں لگے رہے، خواہشوں کی پیروی کرتے رہے، اور وہ جب قیامت کا دن آ گیا تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت وہ سارا کچھ بھی دے دے. اول تو انسان جیسے خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ ہی واپس چلا جائے گا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن ایک ویسی مثال دی جاتی ہے کہ اگر اس کے پاس سارا کچھ ہو اور وہ سارا کچھ ہی بدلے میں دے دے، اور اس دن چاہے لا یؤخذ منہا، اس دن چاہے کہ مجھے اس سے تکلیف سے، اس جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا. اولئک الذین یہی پھر وہ لوگ ہوں گے ابسلوا جو گرفتار ہوں گے بما کسبوا اپنی ہی کمائی میں جو انہوں نے کیا. پھر بھی اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ تو ظلم کرتے ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی کمائی میں جو دنیا میں کر کے گئے. کیا کہا جاتا ہے حدیث میں؟ کیا آتا ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو ہم دنیا میں کریں گے وہی آخرت میں بونا پڑے گا. تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اولئک الذین یہی پھر وہ لوگ ہیں ابسلوا جو گرفتار ہوں گے بما کسبوا جو انہوں نے دنیا میں کیا. لہم ان کے لیے شراب ان کے لیے پانی ہوگا من حمیم کھولتے ہوئے پانی، کھولتا ہوا گرم. جہنم میں اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا. وعذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. بما کانوا یکفرون باسباب اس کے جو وہ کفر کرتے تھے، جو نہیں مانتے تھے. صدق اللہ العظیم.